السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگوں کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ آپ تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ آپ تمام لوگ کی رمضان کی جو عبادت ہے وہ اچھی طریقے سے گزرے اور روزہ بھی رکھ کر اپنے پاک رب العزت کو منا لیں اور اپنی نیک مرادیں مانگیں۔ یہاں پر میں بات کروں گی کہ رمضان المبارک کی جو بے شمار فضیلتیں ہیں، اس میں جو عبادت کرتے ہیں، پہلے عشرے میں جتنی عبادت ہو، دوسرے عشرے میں، تیسرے عشرے میں، تو اس کا کس طرح سے عبادت کی جائے اور اس کی فضیلتیں کیا ہے، یہاں پر یہی بات بتانے جا رہی ہوں۔ تو اس سے پہلے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر لیں اور اگر چینل پہ نہیں ہوا تو سبسکرائب کر لیں۔ دینی تعلیمات اور بھی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بہت ساری جانکاری اس چینل پہ آپ لوگوں کو دستیاب ہوں گی۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس عشرہ میں رحمت کا عشرہ، یعنی کہ اسی عشرے میں اللہ رب العزت کی عطا کردہ رحمتوں سے خوب مستفید یعنی فائدہ پہنچانے کی امیدیں ہوتی ہیں۔ اہل ایمان کا فرض ہے کہ وہ ان ایمانی گھڑیوں کی قدر کریں، یعنی اس کی خوب اہمیت سمجھیں، انہیں دی جا رہی ہے اور یہ امید رکھیں کہ وہ بڑا رحیم و کریم ہے، یعنی وہ مالک پروردگار بے شک ہی رحیم اور غفور الرحیم ہے۔ ہمیں اپنی رضا اور خوشی سے عبادت میں مشغول رہنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی فضیلت: مسلمانوں پر روزہ ہے۔ 2 نبوی شب معراج کے موقع پر فرض ہوا ہے، یعنی شب معراج کی رات ہم لوگوں کے لیے روزہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ رمضان مسلمانوں کا ایک بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تمام دنیا کے مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور اللہ رب العزت کی عبادت کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ روزہ جو ہے اسلام کی بنیادی ارکان ہے میں سے ایک ہے۔ اس کے معنی رک جانا، یعنی روزہ جو ہے ہمارا رک جانا ہے، آگے کسی بھی کوئی بھی ایسی غلطی، کوئی بھی ایسی باتیں نہیں ہوگی۔ روزہ میں بہت ہی کنٹرول، یعنی اپنی جو جسمانی کیفیات ہے اسے ہر طرح سے قابو و کنٹرول رکھنا ہی روزہ ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیں صرف خالی پیٹ سہ لینا ہے اور روزہ کرنا، بلکہ روزہ کا معنی تقویٰ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہاں پر 3 عشروں کے بارے میں بتایا تھا، تو پہلے عشرے میں رحمت، دوسرے عشرے میں برکت اور تیسرے عشرے میں جو ہے وہ ہمارے گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ پہلے عشرے میں جو ہے دعا، وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا بھی ہے، لیکن میں یہاں پر پھر سے ریویژن کر دیتی ہوں کہ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین کا بکثرت ہمیں ورد رکھنا ہے۔ اور دوسری جو دعائیں ہیں وہ ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جس کا یہاں پر ترجمہ اے سدا زندہ رہنے والے، اے سب کو قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت سے مدد چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ یہ پہلے عشرے کی بہت ہی خصوصی دعا ہے جسے ہم تمام لوگوں کو بکثرت ورد رکھنا ہے، جتنا ہو سکے پڑھنا ہے۔ پہلے عشرے کی خصوصی نفلی عبادات پہلے عشرے یعنی رمضان المبارک کی پہلی تاریخ سے 10 تک، یعنی اگر 2 روزہ ہمارا گزر چکا ہے، 2 یا 3، تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں 10 روز تک لگاتار سے اس کا ورد رکھنا ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو ہے وہ بڑا ہی رحمت و برکت کا ہے۔ ہر طرف رحمت اور برکت کی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، مسجدیں اہل ایمان سے بھری ہوئی ہیں، ہر طرف سے نعرہ توحید بلند ہوتا ہے اس رمضان المبارک کے مہینے میں، اور ایمانی حلاوت و لذت نے سب کو ایمانی ذائقے سے آشنا کر رکھا، یعنی سارے مومن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کے راستے پر نیک توحید بنا کر اس رمضان میں اپنے سبھی مومن بندوں پر رحم فرماتے ہیں۔ شیاطین کو قید کر دیے جاتے ہیں اور سبھی مومن مسلمان عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں گڑ گڑاتے نظر آتے ہیں۔ روزانہ ہمیں پہلا کلمہ 100 بار پڑھنا بہت افضل ہے، یعنی کہ ہمیں کلمہ طیب جو ہے وہ ضرور سے پڑھنا ہے۔ روزانہ ایک تسبیح سورہ اخلاص
بھی پڑھنا ضروری ہے۔ سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رمضان المبارک میں سورۃ القدر کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ جی ہاں، یہاں پر اس کے بارے میں بھی میں نے بتایا ہے کہ آپ کو سورہ قدر یعنی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بکثرت پڑھنی ہوگی۔ تو اگر جب بعد میں رکھ لیا تب بھی ساری عمر کے روزوں سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، یعنی کہ یہاں پر بتائی گئی ہے حدیث میں کہ اگر جان بوجھ کے ہم نے روزہ کو توڑا یعنی چھوڑ دیا تو یہ ساری عمر بھی روزہ رکھنے سے اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر آپ بہت ہی زیادہ پریشان ہو تبھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ادروائز آپ کو روزہ نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دیا، صحت دیا، وہ اللہ کی امانت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو امانت دی ہے اس کا استعمال ہمیں اللہ کے حضور میں کرنا ضروری ہے، اور روزہ ہمیں رمضان المبارک میں رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں تیسرا کلمہ روزانہ ایک تسبیح پڑھنا باعث برکت و فضیلت ہے۔ تیسرا کلمہ بھی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ جو ہے عز و جل قرآن پاک میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی اسی کا معنی ہے، یعنی پرہیزگار بن جانا۔ آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے جسمانی روزے کے ساتھ ساتھ۔ رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت جو ہے اس کے حوالے سے احادیث کی چند باتیں یہاں پر میں بیان کروں گی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک دن خدا کی راہ میں روزہ ایک رکھ لیا، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے اس قدر دور کر دیں گے کہ 70 سال میں جتنی دور پہنچا جائے۔ یہ حدیث بخاری بنی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس سے یہاں پر بتایا گیا ہے۔ سرور دو عالم نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے، جن میں سے ایک کا نام ریان یعنی سیرابی کرنے والا۔ وہ دروازہ کس کے لیے ہے؟ وہ ہم امتیوں کے لیے، ہمارے اللہ کے وہ بندے کے لیے جو روزہ رکھتے ہیں۔ اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے بلا کسی شرعی عذرت رخصت بلا کسی مرض کے روزہ چھوڑا، حدیث کے حوالے سے کچھ اور بیان کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن حدیث میں رمضان المبارک کے بے شمار فضائل و برکات بیان کی گئی ہے۔ رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 10 دنوں کو عشرہ کہا جاتا ہے، اور یعنی کہ پہلے عشرے، دوسرے عشرے اور تیسرے عشرے، یعنی 30 دن کا ہمارا جو عشرہ ہوتا ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور ہمیں اسی حساب سے اسٹیپ بائی اسٹیپ عبادت کے لیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے قرآن پاک کی آیت سے لے کر بھی کرنی ہے۔ قرآن پاک کا بے شمار تلاوت کرنا ہے، جتنا ہو سکے ہم تمام اللہ پاک کے بندے کو جتنا ہو سکے بکثرت عبادت کرنی ہے۔ یہ اس پاک مہینے میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اپنے بندوں سے خوش رہتا ہے کہ ہمارے بندے ہمارے حضور میں دستگیر ہیں اور گریہ وزاری میں لگے ہوئے ہیں، ہم سے نیک مرادیں مانگنے کے لیے آمادہ ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ پاک سے اپنی پاک مرادیں مانگ لیں، کیونکہ وہی پاک رب العزت ہمیں ہر چیز نوازنے والا ہے۔ نام کا کچھ واقعہ یہاں پر بیان کر رہی ہوں کہ پہلے عشرے میں دیے گئے حضرت موسیٰ پر تورات 6 رمضان المبارک کو نازل ہوئی تھی، یعنی کہ 6 رمضان المبارک میں ہی تورات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہاں پر نازل فرمائی گئی ہے۔ اس کے بارے میں بھی یہاں پر بتایا گیا ہے۔ تو رمضان المبارک کی یہی خاص اہمیت اور فضیلت ہے۔